عزیزان گرامی، اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، تو وہ کسی مالدار کو، دولت مند کو دیکھے للچائی نظروں کے ساتھ، تو کسی حد تک اس چیز کا جواز بنتا ہے کہ چلے جی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ اس کی دولت کو جو ہے وہ للچائی نظروں کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کی اپنی جیبیں بھری ہوں، اپنی تجوریاں بھری ہوں، اپنے اکاؤنٹس بھرے ہوں، مال و دولت کی فراوانی ہو، اس کے باوجود وہ دوسروں کی جیبوں پر نظر ڈالے، تو وہ حماقت اور نادانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قوم ایسی ہو جس کا ماضی جو ہے وہ اچھا نہ ہو، جس کے آباء و اجداد کا، بڑوں کا کوئی کارنامہ نہ ہو، تو وہ اگر کسی دوسری قوم کی طرف مرغوب ہو کر اس کی مثالیں پیش کرے، تو یہ تو سمجھ آتی ہے کہ بھئی اس قوم کے اپنے بڑوں کے پاس کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ دوسروں کو دیکھ رہا، دوسروں کو مثالیں دے رہا۔ لیکن اگر ایسی قوم کہ جس کی تاریخ شاندار ہو، قابل رشک ہو، جس کے اکابرین کے یعنی بڑوں کے بڑے بڑے کارنامے جو ہیں وہ فخریہ طور پر تاریخ کے اوراق کا حصہ ہوں، تو اگر وہ قوم اپنے بزرگوں کو فراموش کر کے غیروں کی مثالیں دینے لگے یا غیروں کے طریقے پر چلنے لگے، تو اس کو حماقت کی انتہا کہتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان قوم ہونے کے ناطے ہمارا ماضی جو ہے وہ بڑا شاندار ہے۔ تاریخ میں بے شمار مثالیں ایسی ہیں، ہمارے بڑوں کے کردار ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم پورے اعتماد کے ساتھ، سربلندی کے ساتھ اور فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے کر سکتے ہیں۔ مگر افسوس کہ آج کا مسلمان، آج کا نوجوان جو ہے وہ اپنے اکابرین کی تاریخ سے، اپنے اکابرین کے کارناموں سے ناواقف ہونے کی وجہ سے غیروں کی مثالیں دیکھتا ہے، غیروں کے طریقے پسند کرتا ہے اور غیروں کے طریقے اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہمارا مسلمان قوم کا ماضی شاندار ہے، ہمارے اکابرین کے کارنامے بڑے ہیں، ہم ایک عظیم قوم کا حصہ ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا نہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ٹوٹا ہوا ہے ایک تارا۔ یعنی اپنے اسلاف کی طرف نظر دوڑا، اے نوجوان جو تو غیروں کی مثالیں دیتا ہے، غیروں کے جو ہے وہ انداز کو پسند کرتا ہے، غیروں کے نظام کو پسند کرتا ہے، ذرا اپنے اکابرین کی طرف نظر دوڑا کہ وہ تاریخ کے اندر آسمان سے بھی زیادہ بلند ان کا کردار ہے، تو اپنے آپ کو دیکھ تو اس قوم کا حصہ ہے۔ ہمارے اکابرین کے اندر، تاریخ اسلام کے اندر جو نمایاں نام ہیں، ان ناموں کے اندر ایک عظیم نام، ایک نمایاں نام جو ہے وہ امیر المؤمنین خلیفہ ثانی مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تاریخ صرف مسلم تاریخ نہیں بلکہ غیروں کی تاریخ نے بھی ان کے کارنامے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں،
کہ انہوں نے اپنا کردار کس طرح سے پیش کیا اور اسلام کو جو ہے وہ سربلندی کس طرح سے عطا فرمائی. تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی حیات طیبہ جو ہے وہ رشد و ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے. مسلمان مورخین کے علاوہ غیر مسلم مورخین نے بھی ان کا جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نظام خلافت کے اندر جو نظام قائم کیا، جس انداز کے ساتھ جو ہے وہ خلافت کا نظام سنبھالا، جس انداز کے ساتھ دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بجایا، غیر مورخین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر اسلام کو ایک اور عمر مل جاتا تو پوری دنیا پر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ ہوتا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کے لیے، مسلم حکمرانوں کے لیے، مسلم ممالک کے حکمرانوں کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کس انداز کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کے اوپر حکمرانی بھی کی، دنیا کے اندر ایک بہترین نظام قائم کیا اور عدل و انصاف جو ہے وہ دنیا کے اندر قائم کیا. آج تو اگر کسی کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت آ جائے، تھوڑی سی پاور آ جائے، اس کے پاس کوئی عہدہ آ جائے تو وہ دوسرے لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے جدا سمجھتا ہے، دوسرے لوگوں کو اپنے سے حقیر اور کم تر سمجھتا ہے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام قائم کیا، جو نظام خلافت چلایا، اس کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ ایلیٹ کلاس نہیں تھی، اشرافیہ نہیں تھی. کوئی جو ہے وہ معاشرے کے اندر یہ تقسیم نہیں تھی کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے. سب کے لیے جو ہے وہ ایک ہی نظام تھا، ایک ہی قانون تھا. آپ نے کسی طبقے کو ابھرنے نہیں دیا کہ جو بیت المال کے اوپر یا ملکی وسائل کے اوپر قابض ہو جائے یا خود کو قانون سے بالا تر سمجھے. خاندانی پس منظر کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، منصب کی بنا پر عوام سے خود کو برتر سمجھنے کا جو نظام تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام کو پیدا نہیں ہونے دیا، بلکہ خود بھی جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کے زندگی گزاری، اور جو نظام سلطنت کے ساتھ وابستہ لوگ تھے ان کو بھی اسی انداز کے ساتھ رکھا کہ وہ بھی سادہ زندگی بسر کریں اور مسلمانوں کا خادم بن کر گزاریں. گھمنڈ، غرور، تکبر، حاکمانہ مزاج جو تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی دور تھا، اور آپ کے جو مقرر کردہ عہدیداران تھے حکومت کے، خلافت کے، گورنر وغیرہ، ان کو بھی جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے دور رکھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلم دنیا کے پاورفل حکمران ہونے کے باوجود آپ کے ایک حج کے ساتھی غلام حضرت عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حج کے لیے روانہ ہوئے تو میں حضرت عمر فاروق کا جو ہے وہ رفیق سفر تھا. حج کے سفر کے دوران میں ان کے ساتھ تھا. تو امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، پروٹوکول چاہتے تو پروٹوکول بھی ملتا، لیکن حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ پورا جو سفر حج تھا مدینہ طیبہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک، پورے سفر کے اندر آپ نے نہ اپنے لیے کوئی خیمہ لگوایا اور نہ ہی کوئی سائبان بنایا. تو سفر کے دوران جہاں آرام کرنا ہوتا، جہاں ٹھہرنا ہوتا تو کیا کرتے؟ کوئی آرام کا وقت آتا، ٹھہرنے کا وقت آتا، جہاں پر بھی قیام کرتے، تھوڑی دیر رکتے تو کیا کرتے؟ کسی درخت کی شاخ پر کپڑا یا چمڑے کا کوئی ٹکڑا جو ہے وہ باندھ دیتے اور اس کے سائے میں آپ آرام کر لیتے. یعنی امیر المومنین ہونے کے باوجود آج اگر
ہم اپنی طرف غور کریں، مسلم حکمرانوں کی طرف غور کریں تو حج پر بھی جانا ہو، عمرے پر بھی جانا ہو تو ہم جو ہے وہ لشکروں کے لشکر ساتھ لے کر جاتے ہیں، لیکن امیر المومنین ہونے کے باوجود، خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے؟ کان یلقی الکساء والندع علی الشجرۃ ویستظل تحتہ، درخت پر کوئی چادر باندھ دیتے یا چمڑے کا کوئی ٹکڑا جو ہوتا اس کو باندھ دیتے، لٹکا دیتے اور اس کے سائے کے اندر آرام کر لیتے، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی جو ہے وہ لشکر نہیں ہے ساتھ، اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ بیت المال کے اندر اونٹ جو تھے ان میں سے کوئی اونٹ کو کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی بیماری ہو گئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ خود اس کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی۔ تو عراق کے گورنر، عراق کے عہدیدار حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، وہ حضرت عمر فاروق سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو دیکھا حضرت عمر فاروق جو ہے وہ اس بیت المال کے اونٹ کی خدمت گزاری کے اندر مصروف ہیں، وہ ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ جب دیکھا حضرت عمر فاروق جو ہے وہ اس اونٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا وقت گزار رہے ہیں، اونٹ کی جو ہے صفائی ستھرائی اس کی دیکھ بھال کے اندر لگے ہوئے، تو حضرت احنف بن قیس جو ہے جب حاضر ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے ان کو بھی بلایا اور بلا کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ امیر المومنین ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ہیں اور وہ عراق کے گورنر ہیں، دونوں جو ہیں وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ وہ بیت المال کا جو اونٹ تھا اس کی خود دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، یہ اونٹ ہے، آپ کسی خادم کو کہتے وہ اس کی دیکھ بھال کرتا؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ مجھ سے اور احنف بن قیس سے بڑھ کر جو ہے وہ مسلمانوں کا خادم کون ہو سکتا؟ مجھ سے اور احنف بن قیس سے، وہ بھی عہدیدار ہیں، وہ بھی گورنر ہیں، یہ امیر المومنین ہیں، لیکن عاجزی اور انکساری اور خدمت کا جذبہ جو ہے جو ایک حکمران کے اندر ہونا چاہیے، وہ خدمت کا جذبہ اس انداز کے ساتھ ہے کہ لوگوں نے کہا، کہنے والے نے کہ کسی خادم کو کہتا جو اس اونٹ کی جو ہے وہ دیکھ بھال کر لیتا۔ صاحب نے فرمایا میرے اور احنف بن قیس کے علاوہ کون جو ہے وہ خادم ہو سکتا ہے؟ یعنی اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی عوام کے ساتھ جو ہے وہ رکھا، اپنی رعایا کے ساتھ رکھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا، فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور جو جس کا نگہبان ہوتا ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی جن کا وہ نگہبان ہے ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کی حقوق کیسے ادا کیے، ان کے ساتھ کیسا جو ہے وہ معاملات کیے۔ تو 18 ہجری کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر جو ہے وہ قحط پڑتا ہے، قحط سالی ہو جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی، سبزہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت عمر فاروق کا ایک معمول تھا کہ جب بھی بارش نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حضرت عباس کو ساتھ لیتے اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے اللہ بارش عطا فرما دیتا۔ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا، بارش نہ ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے حضرت عباس کو ساتھ لیا اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ میں عرض کیا ہے یا رب العالمین حکم الحاکمین، پہلے تیرے محبوب ہمارے درمیان بنفس نفیس موجود تھے تو ہم ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اے رب العالمین حکم الحاکمین اب تیرے محبوب کے چچا ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، بارش عطا فرمائی۔ لیکن بعض اوقات دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ کی حکمتیں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا امر غالب ہے۔ تو 18 ہجری کے اندر قحط پڑتا ہے، بارش نہیں ہوتی، سبزہ نہیں اگتا، تو حضرت عمر فاروق دعا بھی کی لیکن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی جو مرضی تھی اس کے آگے جو ہے وہ کسی کا زور نہیں چلتا، اس کی مرضی ہے، وہ اس کی حکمت ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ جب قحط سالی ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے جو ہے وہ گھی اور اس گوشت کو کھانا چھوڑ دیا،
کہ اگر میری عوام نہیں کھا سکتی میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ آج تو مطلب حکمرانوں کو عوام کی فکر نہیں ہوتی، عوام بھوکی مار رہی ہے تو مرتی رہے، ان کے اپنے پیٹ بھرے ہونے چاہیے۔ لیکن حضرت عمر فاروق اپنی رعایا کے ساتھ جو ہے وہ کس انداز کے ساتھ جو اپنی زندگی بسر کرتے ہیں کہ دیکھا کہ قحط سالی ہے، عوام کے پاس جو ہے وہ گوشت نہیں ہے، عوام کے پاس جو ہے وہ گھی نہیں پہنچ سکتا، تو کیا کیا آپ نے بھی اس کو کھانا ترک کر دیا، اور صرف زیتون کے تیل جو اس زمانے میں چلتا تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کھانا پینا۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پیٹ کے اندر خشکی ہو گئی، تو ایک دن جو ہے بیٹھے بیٹھے پیٹ سے عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ تو حضرت عمر فاروق اپنے پیٹ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے پیٹ جتنی مرضی آوازیں نکال لے، جب تک مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے عمر تیرے اندر کوئی جو ہے وہ گھی اور گوشت وغیرہ نہیں ڈالے گا۔ یعنی اپنے آپ کو عوام کے برابر لا کر کھڑا کر دیا، اپنے آپ کو اپنی رعایا کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ اور ایک حکمران کا جو ہے وہ ذمہ داری بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے عوام کی پریشانیوں کو دیکھے، اپنے عوام کی حالات کے مطابق دیکھے۔ جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر جو ہے، جب آپ کو خلیفہ مقرر کیا، جب خلیفہ مقرر ہوئے تو دوسرے دن جو ہے وہ جو ان کا اپنا کاروبار تھا کپڑے کا، وہ کپڑے اٹھائے بازار کی طرف چل پڑے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ خلیفۃ المسلمین، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بھئی میں اپنا جو کام ہے، جو کاروبار ہے وہ کرنے جا رہا ہوں، اگر کام کاروبار نہیں کروں گا تو میں مطلب کھانا کہاں سے کھاؤں گا، اپنے بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا، امیر المومنین آپ اس وقت خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ جو ہے وہ خلافت کے کام کو دیکھیں، آپ کے جو ہے وہ کھانے پینے کا بندوبست جو ہے وہ بیت المال سے مقرر کیا جائے گا، آپ کی تنخواہ مقرر کی جائے گی۔ تو مشورہ تن حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ آپ کی تنخواہ جو ہے وہ کتنی مقرر کی جائے؟ آپ نے فرمایا، جتنی اس وقت ایک مزدور کی تنخواہ ہے اتنی میری تنخواہ مقرر کی جائے۔ کہاں خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، حکمران ہے، تو فرمایا میری تنخواہ ایک مزدور کے برابر مقرر کی جائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یار امیر المومنین اگر اس کے اندر آپ کا گزارا نہ ہوا تو فرمایا اگر میرا گزارا نہیں ہوگا تو پہلے میں جو ہے اس مزدور کی تنخواہ بڑھاؤں گا، اگر میرا گزارا نہیں ہو سکتا تو اس مزدور کا گزارا کیسے ہوگا؟ پہلے اس کی تنخواہ بڑھاؤں گا پھر اپنی تنخواہ۔ یعنی اس وقت جو خلفائے راشدین ہیں ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اپنی عوام کے، اپنی رعایا کے جو ہے وہ برابر رکھتے تھے۔ تو فرمایا کہ جب تک مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے عمر جو ہے وہ تیری مرضی پوری نہیں کرے گا۔ لیکن آج کے اس دور کے اندر اسلامی ممالک کے اندر بھی جو ہے وہ اسلامی نظام حکومت نہیں ہے، اسلامی طریقہ کار نہیں ہے، نظام عدل نہیں ہے۔ اگر مسلمان قوم اپنے اکابرین کی طرف دیکھے، خلفائے راشدین کی طرف دیکھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس نظام خلافت کو دیکھے جس نظام خلافت کے اندر انہوں نے عدل کا نظام بھی قائم کیا، عدل و انصاف کو قائم کیا، اور نظام حکومت کو اس طرح چلایا کہ اسلام کا ڈنکا جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر بجا دیا۔ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا انتقال ہوتا ہے، آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں 22 جمادی الاخر 13 ہجری کے اندر، اس دن سے لے کر جب حضرت عمر فاروق خلیفہ مقرر ہوتے ہیں 1 محرم الحرام 24 ہجری تک 10 سال 6 ماہ اور 8 دن کا یہ وقت، یہ عرصہ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق نے جو ہے وہ خلیفہ رہ کر گزارا، اور اس 10 سال 6 ماہ اور 8 دن کے عرصے کے اندر اسلامی خلافت اور حکومت کے اندر 13 لاکھ مربع میل کا اضافہ ہوا۔ 1036 بڑے بڑے شہر جو ہے وہ فتح ہوئے، اور اسلامی سلطنت کا رقبہ جو ہے وہ 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ ہو گیا۔
وہ کیا تھا؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست، حکمت عملی، نظام پر مضبوط گرفت، ریاست کے معاملات کے اندر گہری دلچسپی اور روحانی قوت جو تھی، یہ ساری چیزیں مل کر اسلام کا جو ہے وہ پرچم پوری دنیا کے اندر 22 لاکھ مربع میل کے اندر جو ہے وہ اسلام کا پرچم جو ہے وہ حضرت عمر فاروق نے لہرا دی۔ تو آپ نے جو نظام حکومت قائم کیا، جو ریاست مدینہ جو ہے جس کو بنایا، اس کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلی چیز جو آپ نے رکھی وہ کیا رکھا کہ باصلاحیت عہدے داروں کا تقرر کیا، میرٹ بیس اپوائنٹمنٹ، یعنی باصلاحیت جو جس عہدے کے قابل ہے اس کو اس عہدے پر رکھا۔ یہ نہیں دیکھا امیر ہے، غریب ہے، اس کے پاس مال ہے یا نہیں، کسی بڑے خاندان کا ہے یا نہیں، جو جس کے عہدے کے قابل تھا اس کو جو ہے وہ اس عہدے پر رکھا، یعنی باصلاحیت عہدے داران جو ہے وہ مقرر کیے۔ یہ نہیں تھا کہ جس طرح ہمارے اس نظام کے اندر ہوتا ہے کہ جس کو تعلیم کا پتہ نہیں ہوتا وہ وزیر تعلیم بنا ہوتا ہے، جس کو زراعت کا پتہ نہیں ہوتا وہ وزیر زراعت بنا ہوتا ہے، جس کو کھیل کا پتہ نہیں وہ وزیر کھیل بنا ہوتا ہے، جس کو دفاع کا پتہ نہیں وہ وزیر دفاع بنا ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ بس جس کا جتنے تعلقات ہیں وہ اس کے حساب سے جو ہے وہ اس کو عہدے ملتے ہیں، لیکن آپ نے جو ریاست مدینہ قائم کی، جو نظام خلافت قائم کیا، اس کے اندر کیا کیا؟ جس عہدے کے جو ہے وہ پر کسی انسان کو رکھا جو اس کے قابل تھا، جو باصلاحیت تھا، اس کا جو ہے وہ تقرر کیا۔ اور اس کے بعد پھر دوسری چیز وہ کیا کی؟ احتساب، اکاؤنٹیبلٹی، یعنی احتساب کا عمل رکھا کہ بھئی جو بندہ کسی عہدے پر قائم ہے وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں اب عہدے دار ہو گیا ہوں، میں کسی عہدے پر فائز ہو گیا ہوں، میرے پاس جو ہے وہ کرسی آ گئی ہے، میں حکومت کا حصہ بن گیا ہوں تو اب میں جو مرضی کرتا پھروں۔ نہیں، احتساب کا جو ہے وہ نظام قائم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت محمد بن مسلمہ جو تھے ان کو جو ہے وہ تحقیقاتی افسر مقرر کیا، انویسٹیگیٹنگ، کہ بھئی آپ نے اس چیز کو مینج کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ جو عہدے داران ہیں وہ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ کوئی تبدیلی تو نہیں آئی عہدے پر آنے پر۔ اور پھر عدالتی نظام جو تھا وہ ایسا صاف ستھرا عدالتی نظام قائم کیا کہ جس کے اندر قاضی مقرر کیے اور ان کو یہ آرڈر تھا کہ بھئی تم نے فیصلہ کرنا ہے اللہ کے قرآن کے مطابق، محبوب کے فرمان کے مطابق اور اجماع امت کے مطابق۔ اور عدالت کے سامنے، اس عدالت فاروقی کے سامنے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، وہ سب برابر ہوں گے، کسی کو اس کے عہدے کا فائدہ نہیں دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی اگر قاضی کی عدالت کے اندر پیش ہوئے ہیں تو امیر المومنین کی حیثیت سے نہیں پیش ہوئے، ایک فریق کی حیثیت سے پیش ہوئے۔ اور پھر مجلس شورا کا قیام کیا کہ معاملات کو جو ہے وہ مشورے کے ساتھ جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقرر ہوتے ہیں، اور ان کا بیٹا جو ہے وہ اس کی ایک عام مصری شخص کے ساتھ جو ہے وہ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے تو حضرت عمر بن عاص کا جو بیٹا ہے وہ اپنے باپ کے، اپنے والد کے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مصری شخص کو کوڑے مارتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی میں انا ابن الکریمین، کریمین، میں جو ہے وہ عزت داروں کا بیٹا ہوں، میں شہزادہ ہوں، میں جو ہے گورنر کا بیٹا ہوں، تیری کیا حیثیت میرے مقابلے کے اندر آئے، اس کو کوڑے مارے۔ اب مصری شخص جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ کے اندر اور اس کی شکایت پیش کرتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ بھئی تو بھی ٹھہر جا، اور حج کے ایام قریب تھے، آپ نے پیغام بھیجا حضرت عمر بن عاص کو، فرمایا کہ آپ بھی حج کے موقع پر آئیں، اپنے اس فلاں بیٹے کو لے کر آئیں۔ ادھر مصری شخص بھی آ جاتا ہے، حضرت عمر بن عاص اپنے بیٹے کو لے کر آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص صحابی رسول ہے، لیکن ان کے بیٹے نے باپ کے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا،
حضرت عمر فاروق کے پاس یہ معاملہ پہنچا، آپ نے بلا لیا، مصری شخص بھی آ گیا، حضرت عمر بن عاص اپنے بیٹے کو لے کر آ گئے۔ حج کے موقع پر مجمع عام کے سامنے حضرت عمر فاروق نے اس مصری کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور کوڑا دے کر فرمایا اضرب ابن الکریمین، یہ جو شہزادہ بنا پھرتا ہے نا اس کو ذرا کوڑے لگا۔ گورنر کا بیٹا ہے، اس مصری شخص نے کوڑا لیا، کوڑے لے کر جو ہے وہ حضرت عمر بن عاص کے بیٹے کو جو ہے کوڑے مارے، تو حضرت عمر فاروق نے حضرت عمر بن عاص کو فرمایا اے عمر بن عاص، ان لوگوں کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے، پیدا کیا ہے، تم کب سے ان کو اپنا غلام بنانا شروع ہو گئے؟ یعنی اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اس حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے اپنے والد کے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ گورنر کا بیٹا ہے، یہ عام شخص ہے، بلکہ دونوں کو سامنے کھڑا کر کے انصاف کے تقاضے پورے کیے، انصاف کے تقاضے پورے کیے۔ اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی جہاں علاقے فتح ہوتے، جو لوگ مسلمان ہو جاتے، جو نہ ہوتے وہ جزیہ دیتے، اپنے مذہب پر قائم رہتے، تو ان کی جو ہے وہ حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ مسلم حکومت کے سپرد ہوتا۔ تو روم کے بادشاہ ہرقل نے یرموک کے مقام پر مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ساری فوجوں کو اکٹھا کر کے سپہ سالار کے ساتھ، تو ان علاقوں سے بھی فوجوں کو واپس بلا لیا جو علاقے فتح ہوئے تھے اور وہاں کے لوگ غیر مسلم تھے۔ آپ نے ان کے ساتھ بھی کیسا سلوک کیا بھائی؟ فرمایا کہ ہم تمہارے سے جزیہ وصول کرتے تھے اس بات پر کہ ہم تمہارا تحفظ کریں گے، لیکن ان دنوں ہم جو ہے وہ جنگ پر جا رہے ہیں، تمہارا تحفظ نہیں کر سکتے۔ ان سے جو لیا ہوا ٹیکس اور جزیہ تھا وہ ان کو واپس کر دیا، جب ہم واپس آئیں گے پھر جو ہے وہ اسی طرح معاہدے کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ تو وہ غیر مسلم ہو کر کہنے لگے کہ یہ رومی اگر ہمارے ہم مذہب ہیں، لیکن اگر ان کے پاس ایسا معاملہ ہوتا تو وہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے جو تم مسلمان ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو۔ تو یہ نظام حکومت، یہ ریاست مدینہ، یہ خلافت کا نظام، یہ حکومت کا نظام جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کیا، اور پھر 22 لاکھ مربع میل کے اوپر جو ہے وہ اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں، جن کا لقب فاروق ہے، جن کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب سے مانگ کر لیا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ عمر کو اسلام عطا فرما، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور ایک روایت کے اندر ابو جہل کے لیے حضرت عمر کے لیے دعا کی، اور ایک روایت کے اندر صرف حضرت عمر فاروق کے لیے دعا کی۔ تو جب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا، حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا۔ اسلام جب قبول کرتے ہیں حضرت عمر فاروق، اس سے پہلے 39 لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے، 40 کا عدد پورا ہوا۔ تو حضرت عمر فاروق جب اسلام قبول کیا، ان سے 2-3 دن پہلے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حضرت بن حمزہ نے اسلام قبول کیا، وہ بھی مکے کے اندر بڑے بہادر تھے۔ حضرت عمر فاروق بھی مکے کے اندر بڑے بہادر تھے۔ تو جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں؟ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہم حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عمر اسلام بھی قبول کرے اور مسلمان چھپ کر نماز پڑھیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کو لے کر دار ارقم سے بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی 2 صفیں بنتی ہیں، 2 صفیں ہیں، ایک صف کے اندر حضرت امیر حمزہ ہیں اور دوسری صف کے اندر حضرت عمر فاروق ہے۔ کسی کافر کی جرت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے نزدیک آ جائے۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اس دن اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فاروق کا لقب عطا فرمایا، یعنی کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باوجود عاجزی اور انکساری کتنی ہے
کہ جب آخری وقت آتا ہے 26 ذو الحج، آج 26 ذو الحج ہے، 26 ذو الحج کو فجر کے وقت وہ آپ کا قاتل ابو لولو فیروز جو ہے وہ فجر کے وقت آپ پر حملہ کرتا ہے، اور پھر بھاگتے ہوئے جب صحابہ نے پکڑنے کی کوشش کی اور بھی لوگوں کو زخمی کرتا گیا، 11 لوگ زخمی ہوئے جن میں سے 6 لوگ اور شہید ہو گئے صحابہ کرام میں سے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 4 دن جو ہے وہ موت و حیات کی کشمکش میں رہنے کے بعد یکم محرم الحرام کو جو ہے وہ آپ کا انتقال ہوتا ہے، آپ کا شہادت کا مرتبہ فائز ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جب زخمی ہو جاتے ہیں تو اس وقت کیا کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، اپنے بیٹے کو بلا کر کہتے ہیں کہ جاؤ حضرت حذیفہ بن یمان کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت حذیفہ بن یمان وہ صحابی ہیں جن کو رازدار رسول کہا جاتا ہے، کہ جن کو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے کہ یہ بندہ جو ہے یہ منافق ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ جاؤ حذیفہ بن یمان کو بلا کر لاؤ۔ حضرت حذیفہ بن یمان آتے ہیں تو حضرت عمر فاروق حضرت حذیفہ بن یمان سے کہتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان منافقین کے نام بتاؤ۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے عرض کیا امیر المومنین مجھے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس راز کو فاش کرنے سے، اس راز کو بتانے سے منع فرمایا۔ تو پھر حضرت عمر فاروق کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہیں ان میں میرا نام تو نہیں؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہنے لگے امیر المومنین آپ کا نام اس کے اندر نہیں ہے، آپ کا نام اس کے اندر نہیں ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ جا کر پوچھ کے آؤ کہ عمر کی خواہش ہے، یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کہہ رہے، کہنا عمر کی خواہش ہے کہ میں اپنے یاروں کے ساتھ جو ہے وہ روضہ رسول کے اندر دفن ہو جاؤں، اجازت مل جائے تو ٹھیک، نہیں تو مجھے جنت البقیع کے اندر دفن کر دینا۔ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے جگہ تو وہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن میں عمر کا احترام کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہاں دفن ہونے کی اجازت دے دی۔ ادھر سے بھی اجازت مل گئی، ادھر سے بھی جو ہے وہ گارنٹی اور تسلی مل گئی کہ منافقین کے اندر آپ کا نام نہیں۔ تو پھر بھی اپنے بیٹے کو فرمایا کہ جب میں انتقال کر جاؤں، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو دیکھنا حذیفہ بن یمان میرے جنازے کے اندر شامل ہے کہ نہیں، اگر میرے جنازے کے اندر شامل ہوا تو مجھے روضہ رسول کے اندر دفن کرنا، نہیں تو مجھے کہیں اور پر دفن کر دینا۔ تو آپ کے شہزادے کہتے ہیں کہ جب آپ کا انتقال ہوا میں نے دیکھا حذیفہ بن یمان جو ہے وہ نماز جنازہ کے اندر شامل ہیں، مجھے یقین ہو گیا کہ حذیفہ بن یمان نے حضرت فاروق کے ڈر یا خوف کی وجہ سے جو ہے وہ بات کو چھپایا نہیں بلکہ حق بات۔ اور پھر فرمایا کہ جب میں انتقال کر جاؤں پھر جا کر عائشہ صدیقہ سے پوچھنا، میرے والد کی خواہش جو تھی آپ نے اجازت دی تھی کہ آپ اس بات پر قائم ہیں، یہ نہ ہو کہ میری زندگی میں اجازت دے دی ہو لیکن بعد میں جو ہے وہ اس اجازت کو ختم فرما دے، میرے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے اجازت دی ہو۔ لیکن عائشہ صدیقہ سے پھر جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں نے اجازت دے دی، عمر کو جو ہے وہ دفن کر دیا جائے۔ یعنی اتنا جو ہے وہ خوف خدا اور اتنا جو ہے وہ تقوی، اتنی پرہیزگاری جو ہے وہ اتنا عدل و انصاف قائم کرنے والا حکمران ہونے کے باوجود اپنے اندر عاجزی اور انکساری کتنی ہے، خوف خدا کتنا ہے، اور کتنا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو الحاکمین کا ڈر اور خوف اور تقوی اور پرہیزگاری کہ آخری وقت کے اندر بھی جو ہے وہ اپنے اس بات کو جو ہے وہ قائم و دائم کر رہے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے اندر وقت گزارا ہے، محبوب کے قدموں میں مجھے جگہ مل جائے۔ تو آپ کا جو ہے وہ مدفن بنتا ہے روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کو ساتھ رکھتے تھے، قبر کے اندر بھی اسی طرح ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اور آقا نے فرمایا جب کل قیامت ہوگی کا دن قائم ہوگا، حشر برپا ہوگا، قبریں کھلیں گی، فرمایا میں اپنی قبر سے اس انداز کے ساتھ نکلوں گا کہ ایک ہاتھ کے اندر ابوبکر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ کے اندر عمر کا ہاتھ ہوگا، میں اپنی قبر سے باہر۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں اپنے اکابرین کے کارناموں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیرت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔